اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج پارہ 10 شروع ہو رہا ہے ہمارا، لیسن نمبر 8 ہے، سورہ الانفال، آیت نمبر 41 سے 44 کی ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ آیت جو ہے انشاءاللہ تھوڑا سا پیچھے سے کہاں اس کا ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن پڑھ لیتی ہوں پہلے۔ اور نسرین کو پھر سے پرابلم ہو رہا ہے، فون آ گیا اس کا یا مسٹیک سے آ گیا شاید، بہرحال اوکے۔ ترجمہ ہے اس آیت کا، اور جان لو کہ بے شک تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر نسیمہ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں نسیمہ، وہ روفی کا تو ترجمہ ہے آیت نمبر 41 کا، اور جان لو کہ بے شک تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئیں اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اب اس کا پیچھے سے ہم تھوڑا سا تعلق دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کنیکشن ہے پیچھے۔ دیکھیں سورہ الانفال میں ہم نے شروع میں پڑھا کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ أَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور یہ کیوں کہا گیا تھا کہ جنگ بدر جو تھی وہ پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کے درمیان، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عظیم فتح دی تھی مسلمانوں کو۔ اس جنگ بدر سے پہلے کوئی ایسے بڑا معرکہ نہیں ہوا تھا، مکہ میں تو مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی جنگ کرنے کی، کافروں سے صرف صبر، ہر دفعہ صبر کرنے کے لیے کہا گیا۔ لیکن مدینہ آنے کے بعد جو ہے یہ پہلی جنگ جو تھی وہ قریش کے ساتھ ہوئی۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جب بہت بڑی عظیم فتح دی تو مسلمانوں کے ذہن میں آیا کہ مال غنیمت اتنا آیا ہے اس کا اب کیا ہوگا، کیونکہ مال غنیمت جو ہے وہ ایک جہالت کا جب دور تھا تو کیا ہوتا تھا کہ جنگ ہوتی ہی اس لیے تھی کہ مال ہاتھ میں آئے گا اور لوگوں کو پکڑ کے غلام بنا لیتے تھے، لوگوں کا مال زمینیں لوٹ لیتے تھے۔ یہ مقصد ہوتا تھا کہ طاقتور قوم جنگ میں لڑ کے کمزور کی چیزیں مال پر قبضہ کرتا تھا۔ تو اب اسلام میں آنے کے بعد مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اب کیا ہوگا، اب جو مال غنیمت آیا ہے ہمیں تو اب اس سے، کیونکہ یہ ایک نئی چیز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کے سوال کا کہ یہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اس کو انفال کہا۔ انفال کا مطلب ہوتا ہے زائد چیز۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واضح فرمایا کہ اسلام میں جنگ کرنا جو ہے صرف ایک ہی وجہ سے جائز ہے کہ اللہ کے کلمہ کو بلند کیا جائے، اور دنیا میں فتنہ ہو رہا ہو، اگر کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اور جو بندے اللہ
کے فرما بردار ہیں ان پر اگر زیادتیاں ہو رہی ہیں تو ان کی مدد کے لیے، یعنی کہ صرف ان مقاصد کے لیے تو جنگ جائز ہے، لیکن اس لیے نہیں جائز کہ کسی کے مال پر نظر ہو کہ کسی کا مال ہم لے لے یا کسی کی زمین یا کسی کو غلام بنا لے۔ ان مقاصد کے لیے جنگ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو پھر جب ظاہری بات ہے کہ اللہ کے لیے کوئی لڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اس کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کا بہت بڑا اجر بھی وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ جنگ میں شریک ہو کے شہید ہو جاتے ہیں ان کو بلند درجات ملتے ہیں، شہادت کا درجہ ملتا ہے، جنت ملتی ہے۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی عزت اور اکرام اور اچھی زندگی ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان جب جہاد کرے تو صرف اور صرف یہ سوچ کر کرے۔ اب جو مال غنیمت ہے وہ ایک زائد فائدہ ہے، جو کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ پچھلی شریعتوں میں یہ مال غنیمت حلال ہوتا بھی نہیں تھا۔ جب جنگ ہوتی تو مال غنیمت کو جمع کر کے آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی۔ تو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹرا ایک طرح سے نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال تو کیا، لیکن اس پر سخت قانون بھی بتا دیے کہ اس کو کسی طرح سے کسی مسلمان کے دل میں مال غنیمت کی لالچ نہ آئے۔ تو اسی لیے پہلے ہی اسٹارٹ سے ہی سورہ انفال میں بتا دیا کہ یہ تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اب اس آیت میں اب یہ 41 آیت ہے، تو بیچ کی جو آیات تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اصلاح کے بھی بہت سی باتیں بتائی کہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی جو کمزوریاں ہیں ابھی بھی، جس کے ایمان کمزور ہیں ان کی اصلاح کی باتیں فرمائی، اور مشرکین پر بھی تنقید فرمائی، اور ان کو بھی ان کے برے نتائج کا برا انجام بتایا۔ اب جو ہے اب اس حکم کی تفصیل آ رہی ہے کہ اب مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ پھر اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر اس کی تقسیم کن اصولوں پر ہوگی، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو یہ پیچھے سے کنیکشن ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس آیت کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ وَعَلَمُوا علم، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ وَعَلَمُوا جو ہے وہ ایک طرح کا یہ امر کا صیغہ ہے، تو یہ جیسے ایک طرح سے تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کو اسٹارٹ کیا ہے ایک تنبیہ جیسے یہ ہوتا ہے کہ خبردار کیا ہے۔ جیسے بعض اوقات دیکھیں ہم جیسے کوئی بڑا ہے، ماں اپنے بچے کو کہتی ہے دیکھ لو، جان لو، اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یا اس طرح سے، یعنی کہ ایک اہم بات بتائی جا رہی ہے جس میں برے نتائج بھی ہو سکتے ہیں اگر اس بات کو تم صحیح طرح سے نہیں مانو گے۔ تو یہ ایک انداز ہے، تنبیہ کا انداز ہے۔ وَعَلَمُوا، جان لو، انما آپ لوگوں کو پتہ ہے کئی بار آیا ہے، اور انما میں تاکید کے ساتھ ساتھ حصر ہوتا ہے۔ تو حصر کیا ہوتا ہے کہ کوئی اور بات نہیں مگر بس صرف یہی بات ہے، یعنی کہ جو آگے جو حکم آ رہا ہے بس وہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جو مال غنیمت جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ بس اسی طرح سے ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور طریقہ سے تم ذہن میں نہ رکھنا۔ جان لو انما، بے شک، ہاں، غنیمتم، ہاں ماشاء اللہ سیدہ، غنیمتم غنما سے ہے، تو غنم کا لفظی معنی ہوتا ہے بکری، ٹھیک ہے، بکریوں کو، بھیڑ بکریوں کو غنم کہتے ہیں، اور جو مغنم ہے وہ مال ہوتا ہے، وہ بکریاں اور بھیڑ بکریاں جو کہ حاصل ہو جائے کسی سے، یعنی کہ ہماری نہیں تھی مگر کسی ذریعے سے ہم کو مل جائے۔ تو اب پھر بعد میں اس کو تمام چیزیں مال غنیمت میں صرف بھیڑ بکریاں تو نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر یہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ پہلے جو لوگ جنگ پر جاتے تھے تو ان کو ضروری ہوتا تھا کہ وہ جانوروں کو ساتھ لے کر جائیں تاکہ ان کے کھانے پینے کا فوج
پوری فوج کے کھانے پینے کا انتظام اسی سے ہوتا تھا. تو ان کے ساتھ بے شمار بھیڑ بکریاں بھی ہوتی تھی. تو بہت ساری پھر جب یہ اگر مسلمان جیت جاتے تھے تو بہت ساری بھیڑ بکریاں مال غنیمت میں آتی تھی. تو اب چونکہ زیادہ چیز وہ ہوتی تھی اس وجہ سے غنم سے نام رکھ دیا, ورنہ پھر غنیمت میں کوئی بھی چیز, کوئی ہتھیار بھی آ سکتے ہیں, گھوڑے بھی آ سکتے ہیں, جنگی لباس بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی اور چیزیں جو بھی مال غنیمت میں کافروں سے لڑتے ہوئے جب غلبے کی حالت میں جو مال حاصل ہو جو بھی, اس کو پھر غنم کہہ دیا. ٹھیک ہے, مغنم. تو مال غنیمت, جو بھی غنیمت تم کو حاصل ہوا ہے, من شیئن, کوئی بھی چیز. دیکھیں جب من شیئن آ جاتا ہے نا, تو شیئن کا مطلب ہوتا ہے چیز, اور اس میں نکرہ ہے. تو یعنی کہ نکرہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز, ہر اس میں بڑا وسعت ہوتی ہے نکرہ میں, کہ اب جب خاص ال سے کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ خاص چیز ہوتی ہے, اب وہ 1 2 3 جتنی بھی ہے. لیکن جب تنوین سے ہے تو پھر اس میں کوئی بھی چیز, اس میں بہت زیادہ وسعت ہے کہ زیادہ چیزیں کو گھیراؤ میں آتا ہے. تو یعنی کہ اب جنگ میں سے کوئی بھی چیز من آگے, تو من کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں سے بھی. تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر تم کو غنیمت میں ملتی ہے تو وہ کیا ہے, فَأَنَّا, تو بے شک, لِلَّهِ, اللہ کے لیے ہے, خُمُسَهُ, اس کا 5واں حصہ, وَلِلرَّسُولِ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو اب دیکھیں اتنے ٹکڑے کو سمجھتے ہیں پہلے کہ کیا فرمایا. خمس کا مطلب ہوتا ہے 5واں حصہ. ٹھیک ہے, تو خمسن 5, اور خمس جو ہے وہ 5, کسی چیز کا 5واں حصہ. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز, بڑی سے بڑی چیز, جتنا کچھ بھی تم کو مال غنیمت میں حاصل ہو, وہ کیا ہے, اس کا 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب اس کا کیا مطلب ہوا, دیکھیں اللہ کے لیے ہے کہنا تو یہ ایک طرح سے ایک عزت اور اکرام کے لیے ہے کہ چونکہ جو بھی کچھ انسان کو ملتا ہے اس دنیا میں وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے. ہم خود بھی اللہ کے ہیں, اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. تو اس لحاظ سے جو بھی مال غنیمت ملا وہ بھی سارا کا سارا اللہ ہی کے لیے. تو ایک اللہ تعالیٰ کو تو اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کچھ نہیں چاہیے ہم سے, اللہ تو خود دینے والا ہے. تو اللہ کے لیے کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جو حکم دیں گے اس کے بارے میں اس کے لحاظ سے تم کو کام کرنا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے کوئی محبت نہیں تھی, دنیا کی چیزوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بیسک سادگی سے زندگی گزاری, کبھی بھی ضرورت, اپنی بیسک ضرورت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کسی چیز میں بہت یہ نہیں تھا کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے یا وہ حاصل ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ یہ جو خمس آئے تو اس کی تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کریں گے اس کو مومن قبول کریں گے, مسلمان اس تقسیم کو قبول کریں گے. پھر تو خمس میں آپ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حصہ کس کا بتایا, اللہ اور اللہ کے رسول کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے تھے جو کہ اس آیت کے مطابق ہے. تو پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح استعمال کرتے تھے کہ اپنے اور اپنی بیویوں کے ضروریات جو تھی اس کے لیے, اس میں سے ضروریات کے لیے لیتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو بھی بچتا, اب 5ویں حصے میں صرف ایک مختصر سی کوانٹٹی جو ضرورت کی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی,
وہ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 5ویں حصے یعنی کہ خمس کے 5ویں حصے کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، مال غنیمت کی بات نہیں کر رہی ہوں، خمس کے 5ویں حصے کی، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مسلمانوں کو ضرورت کے مطابق دیتے تھے، یعنی کسی کو جہاد کے لیے کسی کے پاس جانور نہیں ہے تو اس کو دے دیا، یا کسی کو ہتھیار نہیں ہے ہتھیار دلا دیے، کسی کو کوئی اور ضرورت مند ہے تو اس کو، مگر اس کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کوئی خاص تقسیم نہیں تھی، جس لحاظ سے آپ نے محسوس کیا ضروری ہے وہاں پر کر لیتے تھے۔ اچھا میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جب خمس کا یہاں پر ذکر ہے تو پورے مال غنیمت کا پھر میں بتا دوں آپ کو کہ پھر خمس 5واں حصہ نکل جائے گا تو کتنے حصے بچ جائیں گے؟ 4 بچ جائیں گے نا، تو باقی کے 4 حصوں کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیں مال غنیمت کے 4 حصے جو تھے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کس طرح سے ہوتے تھے کہ کوئی جہاد پر، کیونکہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ فوج تھی اور فوج کے اخراجات فکس تھے، ان کی تنخواہیں ملتی تھی، ایسا تو نہیں تھا، مجاہدین خود سے جاتے تھے، والنٹیئرز ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد پر جا رہے ہیں تو لوگ خود سے آتے تھے کہ ہم شامل ہونا چاہ رہے ہیں، تو جب وہ اپنی جان لے کر حاضر ہوتے تھے، کسی کے پاس سواری ہوتی تھی تو وہ سواری اپنا گھوڑا لے کر آتا تھا، اپنے ہی اسلحہ ان کو اپنے پاس اپنا اسلحہ لے کر آتے تھے، تو پھر جب یہ چوتھا یہ مال غنیمت جو ہے پھر جب تقسیم ہوتا تو حصے اس طرح سے کر دیے جاتے کہ ہر مجاہد کو ایک اس کی جان کا اپنا حصہ، ٹھیک ہے، اپنی شرکت کا، اور اگر وہ جانور لے کر آیا ہے اپنے گھوڑے پر آیا ہے تو پھر گھوڑے کے لیے 2 حصے اس کو دیے جاتے تھے، یعنی کہ سوار جو ہے اس کے لیے 3 حصے ہوتے تھے، اور پیدل جس نے جنگ میں شامل ہوا اس کے لیے 1 حصہ ہوتا تھا۔ اور ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ گھوڑے جو ہے وہ قیمتی جانور ہے، جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ایک انسان اپنی جان اپنے مال سب لے کر جا رہا ہے جہاد میں، سب رسک کر رہا ہے کہ شاید سب ختم ہو جائے، سب لوز ہو جائے، تو اس نے زیادہ رسک لیا، جس نے پیدل گیا اس نے اپنی جان کا رسک لیا، تو پھر پیدل والے کو 1 حصہ اور جو سواری والے ہوتے تھے اس کو 3 حصے ملتے تھے۔ اور یہ کس میں سے ملتے تھے؟ جیسے سپوز کہ جنگ ہوئی اور مال غنیمت پورا جمع ہوا تو اس مال غنیمت کے پہلے 5 حصے کر دیے گئے، 5واں حصہ جو ہے خمس جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، اور 4 حصے باقی جو بچے اس میں سے جہاد کرنے والوں کو اس طرح سے حصہ دیا کہ سوار کے لیے 3 اور جو پیدل ہے اس کے لیے 1 حصہ، تو اس طرح سے یہ باقی کا مال غنیمت تقسیم ہو گیا۔ لیکن جو خمس ہوتا ہے پھر اس کی تقسیم یہ میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے، چونکہ میں تھوڑا سا آگے چلی گئی، میں نے خمس کی تقسیم شروع کر دی، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو پہلے یہ بھی پتا چلے کہ مال غنیمت، پورے مال غنیمت کا کیا ہوتا ہے۔ تو پورے مال غنیمت میں سے 4 حصے نکال لیے گئے اور وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے، 1 حصہ نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جس کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ یہ خمس جو ہے وہ اس کو کس طرح سے تقسیم کرے۔ اچھا، مال غنیمت کے علاوہ ایک مال فے بھی ہے اسلام میں، اور مال فے اور مال غنیمت میں فرق کیا ہے کہ مال فے کا جو آیات ہے جس میں تفصیل ہے وہ سورہ حشر میں آئے گی، ٹھیک ہے، میں یہاں پر صرف ایک اشارہ آپ کو دے دیتی ہوں کہ مال فے جو ہوتا ہے اس میں اور مال غنیمت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مال فے میں مجاہدین کو لڑنا نہیں پڑتا، سپوز 2 فوجیں آمنے سامنے ہوئی، کسی کافر قوم نے سرکشی کی، اب مسلمانوں کا لشکر تیار ہو کے گیا، لیکن کافر جو تھے وہ پہلے ہی سے ڈر کر جنگ سے پہلے ہی انہوں نے صلح کر لی اور ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم صلح چاہتے ہیں اور ہم اس کا جزیہ دے رہے ہیں آپ کو، اور وہ جو خراج ہوتا تھا، خراج ایک طرح کا جرمانہ ہوتا تھا کہ انہوں نے سرکشی کی اور
اور فوج آئی، مگر پھر جنگ کرنے سے پہلے انہوں نے صلح کر لی. اب یہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، تو جزیہ اور خراج جو دیتے ہیں وہ مال فے کہلاتا ہے، جس میں مجاہدین کو لڑنا نہیں پڑا. اس وجہ سے وہ مال فے جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتا. اس کا میں آج نہیں بتاؤں گی، اس لیے کہ جب سورہ حشر میں جہاں اس کی صحیح تفصیلات آئے گی وہاں پر ہم پڑھیں گے. تو اتنے تک کیا پتا چلا ہمیں، کتنی باتیں پتا چلی کہ مال غنیمت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حلال کیا، مگر اس کے قانون بتائے. اور اس کا قانون یہ بتایا کہ اس کے 5 حصے ہوں گے. ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس حصے کو خمس کہتے ہیں، خمس، جس کا حکم اس آیت میں ہے. اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے. اور جس مال میں مجاہدین کو محنت نہیں کرنی پڑی، جنگ نہیں کرنی پڑی، کافروں کے پیچھے اپنے گھوڑے نہیں دوڑانے پڑے، وہ مال فے ہوتا ہے، جس کی تقسیم جو ہے وہ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ کیسے ہوگی. اب اتنا واضح ہونے کے بعد اب میں دوبارہ خمس کی تقسیم پر آ رہی ہوں. جو خمس ہے یعنی کہ جو 5واں حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس خمس کے بھی 5 طریقے بتائے کہ اس خمس کے 5 حصے ہوں گے اور اس کو کس کس طرح سے استعمال کرنا ہوگا. تو اس خمس میں سے پہلا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اخراجات، ان کے گھر والوں کے اخراجات، اور پھر جو بچا ہوا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اصلاح کے لیے خرچ کرتے تھے، کسی جنگی سامان کے لیے یا کوئی بھی جو ضرورت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کو دیکھ کر خرچ کرتے تھے. تو یہ تو پہلا حصہ ہو گیا، ٹھیک ہے، خمس کا. اب خمس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اگلے ٹکڑے میں ہے آیت کے، ہم آگے پڑھتے ہیں. ولی دل قربا، اور رشتے دار. ذی کا مطلب ہوتا ہے والے، القربا قریب کی جمع ہے، قریب، قرابت دار. تو قرابت دار اسلام کے لحاظ سے قرابت دار خالی بہن بھائی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. قرابت دار جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے 4 سمجھ لیں کہ باپ، دادا، پردادا اور اس کے باپ، یعنی وہاں تک کے جو رشتے دار ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہوتے ہیں، ذی القربہ ہوتے ہیں. آف کورس جو زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، اور جو تھوڑے دور ہوتے ہیں ان کے حقوق کم ہوتے ہیں. تو یہ ذی القربہ جو ہے کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی القربہ، یعنی جو ایک حصہ پہلے حصے کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے داروں میں بٹے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس طرح بانٹتے تھے، تو آپ کے ذی القربہ میں آپ کے جد اعلیٰ عبد مناف کی 4 بیٹے تھے، اور ان سے 4 قبیلے بنے، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عبد شمس اور بنو نوفل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. تو اب آپ جب دیتے تھے اس ذی القربہ کے جو حصہ تھا اس کو آپ کس طرح بانٹتے تھے، وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب میں تقسیم کرتے تھے. اب بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیتے تھے. کیونکہ اسلام سے بھی پہلے سے بنو ہاشم اور بنو مطلب ساتھی تھے، ایک دوسرے کے مددگار تھے، ایک دوسرے سے اچھا تعلق رکھتے تھے. اور بنو عبد شمس اور بنو نوفل جو تھے وہ ہمیشہ لڑتے تھے ان سے، اور ان کے خلاف کرتے رہتے تھے. اور اسلام میں آ کر بھی زیادہ تر جو تھے مخالفت انہی لوگوں سے ہوئی. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذی القربہ میں ان دو قبائل کے لوگوں کو تقسیم کرتے تھے، جو دوسرا حصہ، خمس کا دوسرا حصہ، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے انشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. کہیں پرابلم ہو تو آپ سوال یاد رکھیے گا، کلاس کے اینڈ میں انشاءاللہ پوچھ لیجیے گا. پھر اب تیسرا حصہ، اس خمس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ کس کے لیے ہے، یتیموں کے لیے. تو یتیم کون ہوتے ہیں، یتیم وہ بچے ہوتے ہیں جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے اور ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور
یہ مسلمانوں کے یتیم بچوں کو جائے گا، یہ تیسرا حصہ خمس کا، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں میں جن بچوں کے باپ مر گئے تو پھر ان کے بچے کو اب کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے، ان کی مدد کی جائے گی اس مال سے۔ پھر والمساکین، چوتھا حصہ مسکینوں کے لیے، مسلمان کے مسکین۔ اب مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ اس کی ضروریات جو اس کی جائز ضروریات ہے وہ پوری ہو سکے، تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ چوتھا حصہ میں سے دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد ظاہری بات ہے یہ جو بھی احکامات ہیں وہ آپ کے خلیفہ جو بھی بنا ان لوگوں کو پھر یہی چیز فالو کرنی تھی۔ اور پھر ابن السبیل، پانچواں حصہ ابن السبیل۔ ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اور سبیل کا مطلب راستہ، تو راستے کا بیٹا، یہ اس کا مطلب ہے مسافر، ٹھیک ہے، مسافر کو ابن السبیل کہتے ہیں۔ تو ایسے مسافر جو کہ اپنے ملک سے اپنی جگہ سے دور آ کے اب وہاں پر رہ گئے ہیں، کسی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، تو اب ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، جو کچھ گھر سے لے کر نکلے تھے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ بہت سے لوگ آتے تھے، آپ مدینہ میں بھی بہت سے لوگ آتے تھے، اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اب اپنے ملک سے کہیں دور دراز آئے ہوئے ہیں، اب جو سامان تھوڑا بہت گھر سے لائے تھے اپنے خرچ کا وہ ختم ہو گیا، تو یہ ضرورت مند بن جاتے تھے، تو ابن السبیل کا بھی اللہ نے اس خمس میں حصہ رکھا۔ تو دوبارہ میں ایک طرح سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ خمس یعنی مال غنیمت جو ہے وہ جنگ میں حصے میں آیا، اس مال غنیمت کے پہلے 5 حصے کیے گئے، تو 4 حصے جو تھے وہ مجاہدین میں بانٹ دیے گئے، اور ایک حصہ جس کو خمس کہا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے بعد مسلمانوں کا جو بھی امیر تھا اس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس کو تقسیم کرتے تھے کہ اس سے ایک حصے میں اپنے اور اپنے گھر والوں کی جائز ضروریات کے لیے خرچ لیتے تھے، اور باقی جو ہے وہ اسلام کے دفاع کے سامان کچھ لینے میں، یا مسلمانوں کو جن کو جنگ کی سواریاں جن کے پاس نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اس طرح کی ضروری جہاں بھی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی وہاں خرچ کرتے تھے۔ دوسرا حصہ ذوی القربا کو دیتے تھے، ذوی القربا آپ کے بنو مطلب اور بنو ہاشم کے افراد کو دیتے تھے، جو جہاں بھی، اب دیکھیں ذوی القربا میں یہ نہیں ہے کہ غریب لوگوں کو دے، ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں میں آپ بانٹتے تھے، لیکن آپ کے اوپر یہ پابندی نہیں تھی کہ صرف ضرورت مند اور غریب کو دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کنڈیشن نہیں لگائی ہے، صرف رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے۔ تو رشتہ داروں کو دینا دلانا ویسے بھی اچھا ہوتا ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ مسلمان اپنے رشتہ داروں کو گفٹ دیتے رہے، تاکہ گفٹ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ تحفے تحائف دیتا ہے، اور یہ نہیں کہ بدلے میں کہ مجھے کوئی دے تو میں دوں، یا جیسا مجھے دے ویسا دوں، ویسے نہیں، بس صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم اپنے رشتہ داروں میں تحفے دیتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز سمجھی جاتی ہے اسلام میں، کیونکہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اسلامی معاشرے میں، خاندانوں میں محبت ہو آپس میں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوی القربا کو جاتا تھا ایک حصہ، پھر مسکینوں کو، یتیموں کو، پھر مسکینوں کو، اور پھر جو مسافر ہوتے تھے جو کہ ضرورت مند بن جاتے تھے اپنے ملک سے دور آ کر، تو ان کا ایک حصہ ہو جاتا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے یہی چیز جو بھی آپ کا خلیفہ بنا اس کو اسی طرح سے مال غنیمت کا حصے کرنے پڑتے تھے، خمس اسی طرح سے اس کو دیا جاتا تھا، اور وہ بھی اسی طرح سے خرچ کرتا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پرسنلی ایک چیز، جیسے دیکھیں مجاہدین کو جو حصہ ملتا تھا نا، ایک مجاہد کا حصہ اور 2 سوار کا حصہ، ایک پیدل کا حصہ، 2 سوار کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی ہوتا تھا، کیونکہ آپ بھی جہاد میں شریک ہوتے تھے،
مگر عام طور پر آپ اپنے لیے صرف کیا کرتے تھے کہ کوئی ایک چیز پسند کرتے تھے، ضرورت کے تحت وہ حصہ بھی لیتے ہوں گے کہ جو جیسے جو ایک مجاہد کا حصہ ہوتا ہے، اس میں کسی میں کوئی فرق نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں ایک سردار ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، تو وہ تو سارے خزانے کا مالک ہوتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرح کا ایک حصہ ہوا کہ سوار اور سواری کا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ تقسیم کر دیتے تھے. ہاں آپ کو یہ اختیار تھا کہ کوئی چیز پسند آئے آپ کو تو کوئی ایک چیز آپ لے لیتے تھے، جیسے کہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالفقار، ایک تلوار آپ کو پسند آئی تھی، آپ نے اپنے لیے لے لی تھی، اس کو ذوالفقار کہتے تھے. ذوالفقار آپ کی تلوار کا نام ہے. اور حضرت صفیہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی، تو وہ بھی ایک جنگ میں مال غنیمت میں لونڈی بن کے آئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کیا تھا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز، کوئی بھی ایک چیز لے لیتے تھے، کبھی کوئی ہتھیار یا لونڈی یا کوئی اور جیسے جنگی سامان کی کوئی ہوتا ہے جیسے، وہ آپ اپنے لیے لیتے تھے، جیسے کوئی گھوڑا پسند آ گیا یا اس طرح سے. اچھا تو یہ تو تقسیم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ان کنتم، اگر یہ ان ہوتا ہے شرط کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو شرط کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ ایک چیز تم کو حلال کی، خمس کے بارے میں بتایا کہ خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو. تو اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کو غنیمت اللہ نے حلال کی ہے، تو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم اس خمس کی پابندی کرو، یعنی اس خمس کو ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے. ان شرطیہ ہے، ان کنتم اگر ہو تم، آمن تم ایمان لائے ہو، باللہ اللہ پر. تو پہلی بات میں دوسرا ٹکڑا بھی بتاتی ہوں کہ اب ایمان کا حصہ ہے. اگر تم خود کو مسلمان سمجھتے ہو تو جب مال غنیمت تمہیں حاصل ہو تو تم خوشی کے ساتھ خمس کو بالکل امانت کے ساتھ ادا کرو. ایک چھوٹی سی چیز بھی اس میں خیانت نہ کرو. اور اس کے لیے بہت ہی سیریس قسم کے وارننگس ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خمس کو ادا کرنا ایمان کا حصہ بتایا. بخاری میں حدیث ہم نے ابھی ریسنٹلی پڑھی ہے، شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی سنی ہوگی، کہ جب وفد عبد القیس کا وفد آیا تھا تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں صرف حدیث کا ٹکڑا بتا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیا تھا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا تھا. جو برتن، شراب بنانے کے برتنوں کا جہاں پر ذکر آیا تھا وہ حدیث، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 چیزیں بتائی تھی اس میں اللہ پر ایمان، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، روزہ اور خمس کی ادائیگی. تو یہ خمس کی ادائیگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا تھا. امام بخاری نے بھی باب باندھا ایک کہ ایمان، کتاب الایمان میں، کہ خمس کی ادائیگی جو ہے وہ ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے. تو یعنی کہ دیکھیں جو احکامات تم کو اس طرح بتائے گئے نا کہ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ کام ضرور کرو، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے ایمان کے نقص ہے. اگر انسان ایسے حکم پر لاپرواہی کرتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہے، کہ اس نے اپنے ایمان کی صحیح طرح سے قدر نہیں کی یا اس کی پابندیوں کو صحیح نہیں نبھایا. تو قرآن شریف میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی سورہ آل عمران میں بھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے وعید دی ہے کہ جو خمس میں
خمس کی ادائیگی میں کوئی خیانت نہ کرے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں ابھی بتاتی ہوں آپ لوگوں کو, وہ بھی ذرا سا میں اس کی آیت کا ریفرنس دیتی ہوں انشاءاللہ, جیسے مجھے میرے سامنے آتا ہے کبھی کبھار. ہاں یہ اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ, میں اس کے جیسے ہی مجھے سمجھ میں آتا ہے میں بتاتی ہوں. میں نے کچھ یہاں وہاں کر دی اس کو, آیت کو. تو اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں, دیکھو ان کنتم آمنتم باللہ, تم اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو. پھر آگے واو عطف کا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ واو جو ہے وہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واو سے پہلے جو حکم ہے وہ وہی واو کے بعد بھی چلا جا رہا ہے. تو وما انزلنا, اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو, اور جو وما جو انزلنا جو نازل کیا ہم نے, انزلنا نا ضمیر ہے, ہم نے نازل کیا, علی عبدنا اللہ اوپر, عبدنا ہمارے بندے پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں عبدنا اپنے آپ سے نسبت فرمائی, عبد کہا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا, اور یہ خاص اعجاز ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیارے نبی کو دیا, کہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی ہے, سورہ بنی اسرائیل میں ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, اللہ اپنے بندے کو لے گیا. دیکھیں رسول ہی بھی کہا جا سکتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ سکتا تھا, مگر یہ بڑا پیار کا انداز ہے کہ اپنے بندے پر جو ہم نے نازل کیا. تو اپنے بندے پر سورہ بقرہ میں بھی فرمایا اللہ نے, نزلنا علی عبدنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا. اب آگے جو ہے خاص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ جو نازل ہوا, قرآن اور حدیث, سب پر تو ایمان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ یہاں پر موقع محل سے بات ہو رہی ہے, تو اب جنگ بدر میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں کی مسلمانوں پر, اس کا بھی ذکر فرمایا کہ تم اگر ان پر بھی ایمان لاتے ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی, تو پھر تم خمس کی ادائیگی میں خیانت نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان. یوم الفرقان جو ہے یہ جنگ بدر کا دوسرا نام ہے. جنگ بدر کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا کہ یہ اس جنگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے واضح برہان اور واضح نشانیاں دی کہ فرشتے بھیجے, اور بہت سی ایسی معجزاتی چیزیں ہوئیں کہ سب کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ہمارے اوپر, اللہ کی مدد آ رہی ہے. لوگوں نے ایون فرشتوں کے محسوس کیا, فرشتوں کو انہوں نے جو کچھ جیسے کافروں کو جس طرح سے قتل کیا جا رہا تھا, فرشتے بھی ساتھ ساتھ تھے, تو لوگوں نے محسوس کیا. پھر ہم نے سورہ جنگ بدر کی اور بھی تفصیلات پڑھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تھی جس سے مدد ہوئی تھی مسلمانوں کو, اور بہت سے جو بھی اس وقت جو بھی معجزات ہوئے وہ اتنے واضح معجزات تھے. اور پھر مسلمان اتنی چھوٹی تعداد میں تھے, 113 بے سر و سامان تھے, اور اس سامنے 1000 لوگوں کا سامان, پورا جنگی سامان سے لیس لشکر تھا کافروں کا, اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح دی کہ یہ ایک طرح سے فرقان بن گئی. فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی. تو حق واضح ہو گیا اس دن کہ حق کیا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہی حق ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیجے اور اتنے سارے معجزات دکھائے اس دن, اور مسلمانوں کو بہت زبردست غلبہ دیا. اس وجہ سے جنگ بدر فرقان ہے, اور کافروں کو بھی اس دن پتہ چل گیا کہ اللہ کا, اب ان کے پاس کوئی شک نہیں رہا کہ یہ اللہ کا دین نہیں ہے. یعنی اب تک تو وہ لوگ بہانے بناتے تھے کہ شکوک پیدا کرتے تھے لوگوں میں کہ یہ پتہ نہیں کیا کون سا دین لے کر آئے ہیں اور بے دین ہو گئے ہیں, لیکن اب
کافروں کو بالکل واضح ہو گیا کہ جس بری طرح سے ہم ذلیل ہوئے ہیں، جس بری طرح سے ہم کو شکست ہوئی ہے، تو یہ اللہ کا ہی دین ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان جو ہے وہ فتح ہم پر غالب آ گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اگر تم واقعی یوم الفرقان میں بھی ایمان ہے تمہارا کہ واقعی اس دن تم کو جو بھی ہوا، جو غلبہ حاصل ہوا، جو چیزیں مال غنیمت حاصل ہوئی، سب اللہ کی مدد سے ہوا، اگر تم یہ یقین رکھتے ہو تو گویا کہ یہ یقین رکھنے کا تقاضا کیا ہے کہ تم خمس کی ادائیگی کو پورے خلوص سے کرو، اس میں کمی نہ کرو۔ تو مزید یوم الفرقان کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ یوم الفرقان کیا ہے، وہ دن، یوما کا مطلب جس دن، یومن کا مطلب ہوتا ہے ایک دن، کوئی بھی ایک دن، ٹھیک ہے، اور یوما کا مطلب ہوتا ہے خاص دن، جس دن، ٹھیک ہے، کسی دن کی بات کر رہے ہیں تو ہم یوما کہیں گے، جس دن التقا، لقی سے ہے، ملاقات جو ہم کہتے ہیں نا، لام قافیہ سے ہے، ہم اردو میں اسی روٹ ورڈ سے ملاقات بناتے ہیں۔ تو جس دن ملی تھیں الجمعان، آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کی سائن یہاں پر موجود ہے، الف اور نون آخر میں، جمع کا مطلب جماعت، تو دو جماعتیں، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی، دو جماعتوں کی ملاقات ہوئی تھی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی، اوپر، کل، ہر شیء، چیز پر، قدیر، اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے چیزوں پر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی خاص طرح سے برہانے اور نشانیاں اور معجزات دکھائے اس دن اور مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ اب دیکھیں اس آیت کو تھوڑا سا اچھی طرح سے اس کا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے خمس کا حکم بتایا کہ یہ اب تم جو بھی مال غنیمت ملے، پہلے جہالت میں کیا تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو آیا مل گیا، ٹھیک ہے، اب جو ہے اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ اب جو تمہیں مال ملے گا تم اپنا مت سمجھنا، اس کو اللہ کے فضل سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اس کا اخلاص کے ساتھ پانچواں حصہ نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کی بتا ہوئی تقسیم سے جیسے تقسیم کریں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالی نے مزید تاکید کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس دن فرقان، جس دن دو تم اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے، اور اللہ نے جو تم لوگوں کو عظیم فتح نصیب کی، تو اگر تم یہ سب کچھ جانتے ہو، سمجھتے ہو، تو پھر اس میں خیانت نہ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر، قدرت رکھتا ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی فرمائی، صحیح دو مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ہے جو حدیث میں آپ کو ذکر کر رہی تھی، اب اسی حدیث کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ 5 چیزیں، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، 4 سے منع کرتا ہوں۔ یہ اب عبد القیس کے وقت کو کہا تھا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دو، اور پھر جب منع اور خمس ادا کرو۔ تو اور خمس میں خیانت نہ کرنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ میں جو ہوں، میں کچھ بھی نہیں رکھتا، مجھے ایک اونٹ کے اوپر سے کچھ بال اپنی 2 انگلیوں میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اتنے سا بھی اپنے لیے نہیں رکھتا، میں سارا کا سارا تم کو دیتا ہوں، اس لیے تم اللہ کی ناراضگی مول نہیں کرنا، اور تم خمس کو ادا کرنا۔ تو بہرحال انشاءاللہ یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اذ انتم، جب تم، بالعدوتی. اب اللہ تعالیٰ بدر کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما رہے ہیں، جنگ بدر کی تھوڑی وضاحت فرما رہے ہیں کہ جب تم بالعدوتی، بالعدوتی، عدوہ کہتے ہیں کنارے کو، ٹھیک ہے، جب تم کنارے پر تھے، دنیا، دنیا جو ہے وہ قریب، دنیا کا مطلب ہے دنو، دنو قریب سے ہوتا ہے. تو دنیا کو بھی دنیا کیوں کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم ابھی ہے، دنیا قریب کی چیز ہے. اور آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت جو ہے وہ بعد میں آنے والی ہے. تو یہاں پر تم جب قریب کے کنارے پر تھے، یعنی کہ جو مدینہ سے قریب ترین کے کنارے پر تم تھے، تو وہم، اور وہ یعنی کہ قریش جو تھے، بالعدوۃ القصویٰ، اور قریش جو تھے وہ دور کے کنارے پر تھے. والرکب، اور قافلہ، اسفل منکم، تم سے نیچے تھا. تو اس کی تفصیل ہم پہلے بھی تھوڑی سی پڑھ چکے ہیں کہ جنگ بدر میں جو سیٹنگ ہوئی تھی، تو مسلمانوں کا لشکر جہاں رکا ہوا تھا وہ مدینہ کے قریب کا کنارہ تھا. وادی بدر ایک وادی کا نام ہے. تو بدر کے اس کنارے پر مسلمانوں کا لشکر تھا جہاں پر مدینہ سے قریب تھے، اور جو مشرکین تھے وہ مدینہ سے دور والے، جو کہ مکہ سے قریب والے کنارے پر تھے، ٹھیک ہے. تو وہ قصویٰ بالعدوۃ، وہم بالعدوۃ القصویٰ، کہ وہ دور کے کنارے پر تھے، قصو سے ہے. والرکب، اور جس قافلے کے لیے انیشلی مسلمان نکلے تھے، وہ قافلہ جو تھا ابو سفیان کا قافلہ، وہ اب مسلمانوں سے دور نکل چکا تھا. وہ کہاں تھا؟ اسفلا، نیچے تھا، منکم، تم سے. یعنی اب قافلہ جو تھا وہ آگے نکل چکا تھا. مسلمانوں کے لیے اب نہیں ممکن تھا کہ مسلمان اس کو جا کر پکڑے، لیکن مسلمانوں سے قریب ترین کون تھے؟ مشرکوں کا بڑا لشکر تھا. تو شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب بدر کے لیے شروع میں جب مسلمان نکلے تھے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قافلے کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ صرف 40-50 لوگ تھے. اسی وجہ سے مسلمان بہت ہی کم نکلے تھے اور ان کے پاس سامان بھی نہیں تھا زیادہ. لیکن ان کا سامنا اللہ تعالیٰ نے کس طرح کروا دیا کہ بڑے لشکر سے کرا دیا. تو ولو، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولو، اگر تواعدتم، اگر تم لوگ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے، یعنی کہ مشرکین اور تم اس جنگ کی پلاننگ کر کے نکلتے دونوں کہ ہمیں جنگ کرنا ہے، فلاں جگہ پر ملنا ہے، اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کر کے بھی نکلتے، لاختلفتم، تو بھی کیا ہوتا کہ کچھ نہ کچھ اختلاف ہو جاتا. جتنے پرفیکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا، اس پرفیکشن سے تم نہ پہنچ سکتے فی المیعاد، اس مقررہ وقت پر. ولیکن، لیکن لیقضی اللہ، لیکن لیے یقضیہ، پورا کر دے اللہ پورا کرنا چاہ رہا تھا، امرن، ایک کام کو، کانا تھا، مفعولا، جو کہ ہونے والا تھا، ہو کر رہنے والا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ تھی کہ مسلمان قافلے کے سامنے نہ پہنچے بلکہ لشکر کے سامنے پہنچے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ اسکیم تھی. اللہ تعالیٰ نے ہی دونوں کو اتنے پرفیکشن کے ساتھ ایک وقت میں ایک جگہ پر سامنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ اب مقصد بتا رہے ہیں آگے کہ ایسا کیوں کیا تھا اللہ نے. لیہلکا، تاکہ ہلاک کر دے، من، جو، ہلکا، جو ہلاک ہوتا ہے، بینتن، دلیل کے ساتھ، یحیا، اور زندہ رکھے، من، جو، حیا، زندہ رہنا چاہتا ہے، ان سے، ساتھ، بینتن، دلیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا کہ اللہ چاہ رہا تھا کہ اس جنگ بدر جو کہ الفرقان ہے، اس کے بعد جو بھی
جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ یقین کے ساتھ زندہ رہے، اور جو مرنا چاہتا ہے وہ بھی یقین کے ساتھ مرے۔ میں اس کو تفصیل بتاتی ہوں ابھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَسَمِيعٌ، سننے والا ہے، اور علیم، جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں تھوڑا خلاصے کے انداز میں بتاتی ہوں کہ جب مسلمان نکلے تھے تو یہ اس لیے تیار نہیں تھے کہ وہ جنگ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے سامنے بالکل کھڑا کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جنگ اللہ کی مرضی سے ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو واضح کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں سے تبلیغ کر رہے تھے، دین پہنچا رہے تھے، لیکن جو مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو خود بھی دین کو قبول نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بھی شک میں ڈالتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا دین لے کر آ گئے ہیں، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باتیں بناتے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے لوگوں پر واضح فرما دیا اس جنگ میں، کیونکہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے، تو اب جو باقی لوگ تھے اب ان کے سامنے اتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے سردار تھے، متکبر تھے، وہ تو مر گئے، اب ان کو شک میں ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اسلام سچا دین ہے، تو اب اس کے بعد جو اسلام کو قبول اب بھی نہیں کرتا تو وہ پھر اس کو پتہ ہو کہ اسلام تو سچا دین ہے لیکن میری ضد ہے، میں نہیں مان رہا ہوں، اور جس کے دل میں اللہ ایمان ڈال دے اس کو پتہ ہو کہ واقعی میں اسلام سچا دین ہے، اس کے دل میں کوئی اب شک نہ رہے، تو مسلمان جس کو ہونا ہے اب مسلمان ہو جائے، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ سچ ہے جھوٹ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ کا سچا دین اسلام ہے، تو اب جو مان لے گا تو وہ پورے اعتماد سے مان کر مسلمان ہو جائے گا، اور جو اب بھی نہیں مانے گا تو وہ صرف اس لیے نہیں مانے گا کہ اس کی ضد ہے، ورنہ اس کے دل نے اب مان لیا کہ اسلام ہی سچا دین ہے، تو پھر اللہ کے پاس ان کے لیے کوئی حجت نہیں رہے گی۔ قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے یا اللہ مجھے تو شیور نہیں تھا کہ سچا دین ہے یا نہیں، اس لیے میں نہیں مان رہا تھا، کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا، اب برہان آ گئی اللہ کی کہ اسلام ہی سچا دین ہے، مگر اگر میں نہیں مانا تو میں نے اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مانا، اس لیے اب سزا بھی مجھے مل رہی ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا سب کے لیے کہ تم اگر ضد کر کے کافر رہنا چاہ رہے ہو تو پھر قیامت کے دن اب تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہو، اللہ سب کچھ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری جو بھی پلاننگ تھی، جو بھی تمہارے اعتراضات تھے، جو بھی تم باتیں کرتے تھے، سب سن رہا تھا اللہ، اور اللہ سب جانتا ہے کسی کے دل میں کیا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنگ کو خاص اپنی مرضی سے کروایا، اللہ کے حکم سے یہ جنگ ہوئی، نہ مسلمانوں کا ارادہ تھا، نہ کافروں کو پتا تھا کہ ہمیں اس بری طرح ہار ہونی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے کیا۔ یہ واضح کریں اللہ تعالیٰ، اور اس کو واضح کرنے کا اس مقام پر کیا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات صاف کلیئر سمجھ آ جائے کہ اسلام میں جنگ جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص کرنی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے کرنی ہے، اور اس میں ہم پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو صرف اس لیے کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے ہم کو، اور اس میں ہماری کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے ہم مال کے لالچ نہ کریں، کیونکہ دیکھیں یہ آج کل مسلمان بھی اور کافر بھی کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو صرف مال اور زمین کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آج کل کوئی لڑنے والا نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سمجھ دے کہ آپس میں نہ لڑیں، اور جب ایک ہی دین ہے تو پھر آپس میں لڑ کے پھر اپنے آپ کو ختم کرنے کا کیا مقصد ہے۔ تو اب انشاءاللہ یہ آیت بھی کلیئر ہوگی۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت اور کی عظمت کو واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے پلاننگ کی جنگ بدر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اذ جب یریکہم، یوری کا مطلب رعا، خواب، یہاں پر خواب کے معنی میں، ٹھیک ہے، رؤیا خواب کو کہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، کا ضمیر ہے کا تجھ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خواب میں دکھایا، ان کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا مشرکین کے لشکر کو، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ اذ یریکہم اللہ، جب اللہ نے آپ کو خواب میں ان کا لشکر دکھایا تھا، فی منامک، آپ کے خواب میں، قلیلاً، تھوڑے۔ تو ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ یہ مشرکین سے واسطہ پڑے گا اور یہ بہت بڑا لشکر نہیں ہے، جیسے ایک طرح سے یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب بتاتے تھے، بشارت دیتے تھے مسلمانوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی خواب دیکھ کر مسلمانوں کو کہ یہ ہمارے لیے آسان ہے اور مقابلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ اسی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ تیار ہو کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کی پلاننگ کیسی ہوئی، کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا کہ بہت تھوڑے لوگ آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر اراکہم، اگر اللہ تم کو دکھاتا ان کا لشکر، ان کو کثیرن، کے بہت بڑا لشکر ہے، چونکہ نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا لشکر دکھا دیتا، جو کہ واقعی میں بڑا تھا، ہے نا، مسلمانوں کے سامنے بہت بڑا تھا وہ لشکر، تو اللہ تعالیٰ اگر صحیح حقیقی لشکر دکھا دیتا، لفشلتم، اور پھر جب اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے تو کیا ہوتا، لفشلتم، البتہ، لام البتہ کے لیے ہے، فشلتم، فشلا ہمت ہار جانا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے خوشخبری دینے کے مسلمانوں سے کہتے ایک بہت بڑے لشکر سے اب ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے، تو پھر کیا ہوتا، بہت سے مسلمان جو تھے وہ ہمت ہار جاتے کہ ہم کیسے لڑیں گے، ہمارے پاس تو پورے ہتھیار بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس پوری سواریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس وجہ سے بڑا لشکر نہیں بلکہ خواب میں چھوٹا دکھایا تھا، تو تم اگر ہمت ہارتے تو پھر تم کیا کرتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ، اور البتہ تم تنازع ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جگڑنا، ایک دوسرے سے بحث کرنا، تو پھر کیا ہو جاتا کہ کچھ مسلمان کہتے کہ ہاں جنگ کرنی ہے، کچھ کہتے نہیں ابھی ہم تیار نہیں ہیں، یعنی مسلمانوں میں اختلاف رائے ہو جاتا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ مسلمانوں سے مشورہ کرتے تھے ہر بڑے موقع پر، بدر میں بھی مشورہ کیا تھا اور مسلمانوں نے سب نے خوشی سے اس میں حامی بھری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ساتھ چلنے کا وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ ڈر جاتے کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تو شاید تم آپس میں تمہاری رائے الگ الگ ہو جاتی، کوئی کہتا ہم کو جانا ہے، لڑنا ہے، اور کوئی کہتا ہم کو ابھی نہیں لڑنا، تو تم آپس میں جگڑ پڑتے فی الامر، اس معاملے میں۔ ولیکن، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلما، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلامت رکھا۔ دیکھیں جب کوئی بہت بڑا اہم کام ہوتا ہے، اس میں سارے لوگ ایک رائے ہو کے چلتے ہیں تو اس میں ایک پازیٹیوٹی آ جاتی ہے اور وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اگر چاہے ایک خاندان بھی ہے، ایک گھر بھی ہے، ہر فرد الگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے، پھر وہ کام کیا جائے گا تو اس میں کبھی بھی سلامتی نہیں ہوتی، کبھی برکت نہیں آتی، اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو ایک کر دیا اس جنگ بدر سے پہلے، یہ پہلی بات بتائی اللہ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہو، بے شک وہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اللہ۔
تو چونکہ مسلمانوں کے دلوں میں ایمان تھا، لیکن ظاہر ہے دیکھیں ہر انسان ایمان وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتا ہے، تو ہر انسان کا ایمان سیم لیول کا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کمزور ایمان والوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ پکے ایمان والوں کو بھی جانتا ہے. تو جنگ بدر میں جو لوگ شامل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگوں کا تھوڑا کمزور ایمان ہے، کچھ کی ہمت کم ہو جائے گی اور کچھ ہمت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ جو کم ہمت لوگ ہیں وہ اس معاملے کو مشکل نہ بنائے ناراض ہو کر یا مخالفت کر کے. تو اللہ نے سب کے دل کو ایک جیسا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. تمہارے دل میں جو بھی چھپا ہوا خوف تھا وہ بھی اللہ جانتا تھا. تو اس وجہ سے اللہ نے تم سب کے دلوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا کہ بہت چھوٹا لشکر ہے، اور کامیابی کی پیشین گوئی کی اللہ نے، اور اس بشارت سے مسلمان خوش ہو گئے اور ہمت میں آ گئے. پھر جس کام کو ہمت سے کیا جائے وہ کام اچھا ہوتا ہے. پھر اب اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِذْ، اور جب یُرِیکُمْ، اب کون سا واقعہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جب اب پہلا واقعہ تھا جنگ نکلنے سے پہلے، جنگ کے لیے نکلنے سے پہلے. دوسرا واقعہ ہے جب اب دونوں فوجیں سامنے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وہ بتا رہے اللہ تعالیٰ. اِذْ یُرِیکُہُم، جب اللہ تعالیٰ تم کو یعنی مسلمانوں کو یوری دکھا رہا تھا، کو تم کو، ہم ان کا لشکر، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا دکھا رہا تھا؟ جب مسلمان ان کی طرف دیکھ رہے تھے تو ان کو کیا نظر آ رہا تھا؟ عید، جب التقیتم، جب تم سامنے سامنے تھے ایک دوسرے کے، فی اعینکم، تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. دیکھیں پہلے جو بات تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فی منامکم، تمہارے خواب میں دکھایا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہاری آنکھوں سے تم دیکھ رہے تھے ان کو، قلیلاً، بہت تھوڑا، کہ تم کو لگ رہے تھے کہ تھوڑا سا لشکر ہے بالکل. تو اس سے کیا ہوا؟ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے. وَيُقَلِّلُكُمْ، پھر دوسرا یہ ہو کیا اللہ نے کہ تمہاری تعداد کو اور بھی قلیل کر دیا. ویسے ہی مسلمان تھوڑے سے تھے اور اس کو اور بھی چھوٹا کر دیا. فی اعینہم، دشمنوں کی نظروں میں لگا کہ یہ تو 4-5 لوگ سامنے کھڑے ہیں، 10-12 لوگ کھڑے ہیں. ان کو اور بھی ہمت آ گئی، کافروں کے دلوں میں اور بھی جیسے فخر آ گیا کہ لو یہ تو تھوڑے سے مسلمان ہیں، ہم تو ابھی ان کو صفایا کر دیں گے. تو اب کیا ہوا؟ دونوں لشکر دیکھیں، مسلمانوں کو جوش آ گیا کہ ٹھیک ہے، ہم ہمت آ گئی ان کو کہ بہت چھوٹا لشکر سامنے ہے. کافروں کے حوصلے اور بڑھ گئے اور ان کا غرور اور بڑھ گیا کہ لو ابھی تو ہم ان کو ابھی ختم کر دیے دیتے ہیں. دیکھیں اگر کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے کام میں تو اوور کانفیڈنس بھی برا ہوتا ہے. کافروں کو اوور کانفیڈنس آ گیا کہ جیسے اتنے تکبر میں آ گئے. جب انسان کو کوئی بڑا اہم کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو فوکس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو پہلے سے مضبوط سمجھ لیتا ہے دشمن کے مقابلے میں تو بعض اوقات وہ کمی کر جاتا ہے. تو یہی ہوا دشمنوں کے ساتھ کہ وہ اتنے زیادہ انہوں نے ایزی لے لیا کہ لو مسلمانوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ کام بالکل ہی آسان ہے. تو لیقضی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ پورا کر دے. اللہ تعالیٰ مقصد بتا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کیا کہ پورا کر دے. اللہ امرن، اس کام کو، کانا ہے جو مفعولا تھا، جو مفعولا جو ہونے والا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہا تھا کہ دونوں میں جنگ ہو. اس جنگ کو اللہ اپنی مرضی پر دے رہا ہے کہ میری مرضی تھی کہ جنگ ہو، حالانکہ نہ تمہاری مرضی تھی جنگ کے لیے، نہ تم تیار تھے، اور تم جو تھے وہ قافلے کے چکر میں تھے کہ قافلہ تمہیں ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا تھا کہ یہ جنگ ہو تمہاری، تو تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے. فرشتے بھی بھیجے اللہ نے تمہاری ہمت بڑھانے کے لیے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات کر دیے ہر قدم پر کہ مسلمانوں کے لیے مسلسل مدد آتی رہی.
دیکھیں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب جنگ شروع ہو گئی تو کیا ہوا، پھر الٹا کر دیا اللہ نے کہ دشمنوں کو مسلمانوں کا لشکر بہت بڑا لگنے لگا، اور مسلمان یعنی کہ جتنے تھے اس سے کہیں زیادہ ان کو نظر آنے لگے۔ اب دیکھیں، غور کریں، جب دونوں فوجیں لڑ رہی ہیں، اچانک سے دشمن کو ایسے لگے کہ مسلمان تو بہت زیادہ ہیں، سامنے والا مقابلہ کرنے والے تو بہت زیادہ ہیں، تو کیا ہوگا، ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ تو یہی ہوا، یہ گھبرا گئے اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ مگر وہ اس کا ذکر دوسری جگہ پر ہے، یہاں اس آیت میں نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو کمپیریزن بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو یہ فرمایا کہ دونوں کو اس طرح سے دکھایا کہ دونوں ایک دوسرے کو بہت کم دیکھ رہے تھے، لیکن جب جنگ شروع ہوئی، آل عمران 13 میں ہے یہ کہ جب جنگ شروع ہو گئی تو پھر کیا ہوا کہ اب اچانک سے دشمنوں کو ایسا لگا کہ تو بہت بڑی فوج ہے، تو ان کے حوصلے کم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ امرن کانا مفعولا، یہ کام تو اللہ کو کرنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لے تو کوئی اس میں کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو ٹال سکے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، ترجعو کہتے ہیں رجع، لوٹنا، الامور، تو تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا یہاں پر کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو فیصلہ اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ہی تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹے گی۔ اب یہاں کہنے کا یہاں پر کیا مطلب ہے کہ یہاں پر ظاہری طور پر اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے اگر مسلمانوں کی مدد کی تو اس لیے کہ یہ اللہ کے بندے، مخلص بندے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بندہ مان لیا اور اللہ کی مرضی کے آگے جھک گئے، تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت مشکل کیا، ہر موقع پر جنگ بدر میں بہت زیادہ ان کے ساتھ ان کو ایک کے اوپر ایک ان کے لیے مشکل کھڑی کر دی اللہ نے، تو صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے فرما بردار نہیں تھے، اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے تھے، اور اللہ کے نزدیک کوئی اور مخلوق کے لیے اللہ جو ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سب کو یعنی کہ کسی کی شکل و صورت یا کسی اور ریزن سے اللہ تعالیٰ کسی کو پریفر نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ تو یہ کام جو تھا یہ ضروری تھا کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس واپس سب کو لوٹنا ہے، اور پھر آخرت میں بھی یہی ہوگا کہ جنہوں نے حق کو قبول کیا ان کا انجام الگ ہوگا، اور جنہوں نے باطل کے چوز کیا تو اور وہ پھر آخرت میں کامیابی ان کو نہیں ہوگی، آخرت میں بھی ان کا انجام برا ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ آیت پوری ہوئی، تھوڑی سی ٹیکنیکل سی تھی، اس میں سمجھنے کے لیے جیسے اصول تھے، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس میں مشکل نہیں ہوئی ہوگی۔ میں پاز کرتی ہوں، آپ لوگ اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی تو پلیز اس کو مجھے پوچھ لیں ابھی۔ انشاءاللہ میں نے ایک آیت مجھے آپ کو بتانی تھی کہ خمس کی ادائیگی کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 161 میں وعید نازل کی ہے کہ خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو حاضر کرنی ہوگی۔ یہ ترجمہ ہے سورہ آل عمران 161 کا، اور اس میں خیانت جو ہے غل کہا گیا ہے، اور یہ مال غنیمت کی خیانت ہے۔ تو یہ چیز رہ گئی تھی انشاءاللہ، تو میں نے کہا کہ اس کو بھی شامل کر دوں۔